بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر، اس پرآشوب دور کے اندر آپ سب کی عزت نفس کی، آپ کی عزتوں کی خداوند متعال حفاظت فرمائے، اور آپ کے جملہ مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کی رشتہ داری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، خداوند متعال ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے نیک اعمال جو ہیں وہ قبول و منظور فرمائے، قبروں کو وسیع و عریض فرمائے۔ تو اس پرفتن دور میں جیسے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ماہ سیام چل رہا ہے، اور ماہ سیام کے اندر جو ہے وہ برکتوں کا اور رحمتوں کا نزول خداوند متعال کی طرف سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ویسے تو خداوند متعال کی رحمتیں ہر لمحہ ہر گھڑی بنی نوع انسانیت کے ساتھ ہیں، لیکن اس ماہ سیام کی اپنی ہی برکتیں ہیں، اپنی ہی رحمتیں ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت سے فضائل ہیں جو ماہ رمضان کے، ماہ سیام کے کتب حدیث کے اندر وارد ہیں۔ تو خداوند متعال ہمیں ماہ سیام کے اندر روزے رکھنے کی، اور صرف روزے جسمانی لحاظ سے نہیں بلکہ روحانی لحاظ سے بھی، آنکھوں کا، کانوں کا اور منہ کا روزہ جس طرح ہوتا ہے، جھوٹ سننے سے، مکر و فریب سننے سے یا اس طرح کے عوامل سے خداوند متعال ہمیں بچائے۔ تو ملک پاکستان کے حالات اور خاص کر مشرق وسطیٰ کے حالات ایک دم جو ہے وہ بدلے ہیں۔ جیسا کہ سب سے پہلے آپ سب کو پتہ ہے کہ افغانستان نے، طالبان رجیم نے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کی، جس کا سیکورٹی فورسز نے، پاکستان کی افواج نے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ملک پاکستان کا دفاع کیا اور ان کو بہت ہی دندان شکن جواب دیا۔ تو ہماری دعا ہے ملک پاکستان کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، کہ خداوند متعال افواج پاکستان کو بھی سلامت رکھے اور ملک دشمن عناصر کو جو ہے وہ نیست نابود فرمائے۔ اسی طرح اسرائیل جیسی دہشت گرد ریاست نے ملک ایران کے اوپر بھی حملہ کیا، اس نے سب سے پہلے فلسطین جو ہے نا وہ نہتے فلسطینیوں کا قتل عام کیا، بے گناہ مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، طلباء کو قتل کیا گیا، جو ہے نا وہ جو بلڈنگز ہیں ان کے اوپر بمباری کی گئی، ہر چیز کو انہوں نے تہس نہس کیا۔ اسی طرح بھی ان نے ملک ایران کے اوپر بھی جو ہے وہ پہلے حملہ کر دیا ہے۔ خبریں سنتے ہیں ہم بھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی، یا دیگر جو ہے وہ جو اخباری ذرائع ہیں ان کے لحاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ، تو دعا ہے مسلمان پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، اور مسلمانان ایران کی خداوند متعال جو ہے وہ حفاظت فرمائے، اور پوری دنیا میں جہاں پہ بھی مسلمان آباد ہیں خداوند متعال سب کو ان کی حفاظت فرمائے، اور جو دہشت گرد عناصر ہیں دنیا کے اندر یا خاص کر مسلمانوں کے اوپر جو خوارجی ہیں، جو خارجین ہیں، وہ بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، خداوند متعال ان کو بھی نیست نابود فرمائے۔ تو آج ایک ویڈیو لے کے حاضر ہیں۔ پچھلی ویڈیو ہم نے بھی اسی موضوع کے اوپر بنائی تھی، اور اس کا عنوان یہ تھا کہ جناب معاویہ بن ابی سفیان نے یہ کہا تھا کہ ہمارے یاسر کون لوگوں نے ہی قتل کیا ہے جو ان کو لے کے آئے تھے۔ تو اس جو پہلی ویڈیو تھی جو 21-22 منٹ کی تھی، اس کے اوپر ہم نے ایک روایت پیش کی تھی جو کہ مسند احمد بن حنبل سے تھی۔ تو اس کے اوپر جو ہم نے پیش کی تھی وضاحت کے جو عمر بن حزم ہے، وہ جو ہے وہ عہد معاویہ تک زندہ تھے، اور اس وجہ سے ان کے اوپر جو اس روایت کے اوپر ذوف کی جرح تھی وہ بالکل بھی مردود تھی، اور اس کے اوپر ہم نے مفصل کلام کیا تھا۔ تو ہم نے ثابت بھی کیا تھا کہ یہ جو جرح ہے یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ حضرت عمر بن حزم جو ہے وہ عہد معاویہ بن ابی سفیان تک زندہ تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ ملاقات کی تھی جنگ صفین کے اندر معاویہ بن ابی سفیان سے اور عمر بن العاص سے۔ تو یہ روایت وہاں سے چلتی ہے، اور یہ روایت صحیح تھی۔ ابھی اس کا ایک اور طریق ہے، اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اور وہ
اس کا پارٹ 2 ہے اسی ویڈیو کا، تو ہم بھی مختصر کر کے جلدی سے اس روایت کے اوپر کلام کریں گے اور اس کی جو ہے وہ اس کے اوپر جو وارد اشکال ہے اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی ویڈیو کے اندر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے اس روایت کی توثیق پیش کی تھی، اور صحابی رسول جناب عمر بن حزم الانصاری ان کے عہد معاویہ بن ابی سفیان تک زندہ رہنے کے لیے کئی قدلہ کتب اہل سنت سے اسکرین کی صورت میں ویڈیو کے اندر لگائے تھے، اور اسی موضوع کے متعلق ہم جو دوسری روایت ہے وہ لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور یہ دوسرے طریق سے آئی۔ یہ روایت مسند احمد بن حنبل اور الطبقات الکبیر کے اندر ابن سعد نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس روایت کے اوپر ایک علت بیان کی جاتی ہے، اس کا بھی ہم جواب دیں گے۔ اس سے پہلے ہم جو ہے وہ اس علت کا جواب دینے سے پہلے ایک دفعہ ہم جو ہے وہ مسند کی یہ روایت جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 6499، یعنی 6499 یہ روایت ہے۔ تو اس میں مسند کے اندر امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو ابو معاویہ الضریر یعنی ان سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدثنا ابو معاویہ حدثنا الاعمش عن عبد الرحمن بن زیاد عن عبداللہ بن الحارث قال انی لعصیر مع معاویہ فی منصرفه من سفین بینہ وبین عمر بن العاص قال فقال عبداللہ بن عمر بن العاص یا ابتی ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لعمار ویحق یا ابن سمیت تقتلک الفئات الباغیہ قال فقال عمر لمعاویہ الا تسمعوا ما يقول هذا فقال معاوية لا تزالوا تاتيا دهنة نحن قتلناه انما قتله الذين جاءوا به، یعنی عبداللہ بن الحارث جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ جو ہے نا وہ جنگ صفین سے فارغ ہو کر آ رہے تھے، تو میں نے ان کے اور عمر بن العاص کے درمیان چل رہا تھا، یعنی جب یہ جنگ صفین ہوئی تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ معاویہ بن ابی سفیان اور عمر بن العاص جب کٹھے چل رہے تھے ان کے درمیان میں چل رہا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر جو یا اپنے والد سے کہنے لگے، جو عمر بن العاص کے بیٹے ہیں عبداللہ، وہ اپنے والد سے کہنے لگی کہ ابا جان کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمار کے متعلق یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ افسوس اے سمیہ کے بیٹے، تجھے ایک باغی کو قتل کرے گا؟ تو حضرت عمر بن عاص نے حضرت معاویہ سے کہا آپ اس کی بات سن رہے ہیں؟ حضرت معاویہ ہی کہنے لگے تم ہمیشہ ہی ایسی پریشان کن خبریں لے کر آنا کہ ہم نے انہیں شہید کیا، انہیں تو ان لوگوں نے شہید کیا جو ان کو لے کے آئے تھے۔ یعنی یہ روایت مسند کی ہے، مسند احمد بن حنبل، اور روایت کا نمبر ہے 6499۔ یعنی یہ روایت جو ہے وہ پیچھے بھی ہم نے جو روایت بیان کی تھی وہ عمر بن حزم سے تھی، اور یہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن الحارث سے روایت ہے، اور وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں جو ہے وہ عبداللہ بن عمر سے یا حضرت عمر بن العاص سے۔ اور بعد نے یہ بھی کہا کہ یہ جو اس روایت کے دوسرے راوی ہیں عبد الرحمن بن زیاد، وہ بھی ڈائریکٹلی عبداللہ بن حارث سے یا عمر بن العاص سے روایت کرتے ہیں، کیونکہ جو عبد الرحمن بن زیاد جو ہیں وہ الہاشمی، یہ بنی ہاشم کے غلام تھے، اور ان کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو بھی دیکھا ہے، یعنی یہ تصریح موجود ہے کتب رجال کے اندر کے ادرکہ عمر بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب، یعنی انہوں نے عمر بن الخطاب کو درک کیا ہے، عبداللہ ابن عمر بن الخطاب کو درک کیا ہے، ان کا زمانہ دیکھا ہے، ان کو پایا ہے۔ اچھا، یہ روایت جب ہم نے بیان کی، اس روایت کا ہم سکرین بھی لگائیں گے ساتھ میں، تو اس روایت میں جو ہے وہ ایک علت بیان کی گئی ہے، اور وہ روایت ہے کہ امام اعمش کی جو ہے وہ تدلیس۔ تو اس کے متعلق وہ جو ہے حدیث والا پیج ہے جس کے پیچھے ہم نے سکرین لگائے ہیں، اس روایت کو نقل کرنے کے بعد جو ہے وہ اس روایت کے اوپر انہوں نے جو حکم لگایا وہ اپنی طرف سے ایک حکم یہ لگایا کہ یہ روایت جو ہے وہ اعمش کی تدلیس کے ساتھ جو ہے وہ ضعیف ہے، یعنی تو اس میں علت ہے، اس میں جو ہے نا وہ تدلیس آ گئی ہے، کیونکہ روایت ان سے ہے، اور
معانن جو روایت ہے وہ ان کے سیغے سے، جب کسی راوی کے اوپر تدریس کی جا رہا ہے تو وہ ان کے سیغے سے جو ہے وہ روایت کرتا ہے تو اس نے وہ اس کا زمانہ نہیں پایا ہوتا، اگلے سے سماع اور لقاء ثابت نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہ ضعف کا سبب ہے۔ تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ روایت جو ہے وہ آپ سے بڑے بڑے محدثین ہیں، آپ کے بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے تحقیق و تخریج کے اوپر وقت صرف کیا ہے، زمانہ انہوں نے لگایا اس کے اوپر، جیسے بڑے مشہور ان کے محقق ہیں اہل سنت کے جناب شعیب الارناؤط، وہ اور پھر اس طرح مسند احمد بن حنبل کے ایک جو ہے وہ مترجم ہے مولانا ظفر اقبال صاحب، انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد، مسند یہ روایت ہے 6499، اس روایت کو نقل کرنے کے بعد وہ کیا فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ قال شعیب، یعنی شعیب الارناؤط نے کہا کہ اسناد ہو صحیح ہو، یعنی اس کی سند صحیح ہے۔ پھر اسی ضمن کے اندر اور بھی بہت ساری مسند کے اندر اسی طریق سے جو اسی موضوع کے متعلق روایات ہیں، وہ 6500 نمبر روایت ہے، اسی طرح 6900 جو ہے وہ 26 نمبر جو ہے نا وہ روایت ہے، اسی طرح 6927 نمبر جو روایت ہے اسی موضوع کے متعلق ہے۔ تو اس کے اندر جو عبد الرحمن ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ وہی سند کے ساتھ جو ہے وہ اعمش سے عبد الرحمن کی جو ہے نا وہ سند موجود ہے، جس میں اعمش جو ہے وہ عبد الرحمن ابن ابی زیاد سے روایت کرتے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے وہ وضاحت کر دی، بات کر دی کہ اس کی جو اس کے اوپر جو جرح کرتے ہیں وہ ہے اعمش کی تدلیس کے اوپر۔ تو اعمش کی تدلیس وہ کہتے ہیں کہ اس میں امام اعمش مدلس راوی ہیں اور یہ روایت ضعیف ہے۔ اچھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی تحقیق سے بڑے جو محقق ہیں جیسے شعیب الارناؤط ہیں یا مترجم ظفر اقبال صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس روایت کی سند کو صحیح قرار دیا، جیسے ہم اسکرین کے اندر بھی لگائیں گے کہ یہ جو ہے وہ اس کی سند صحیح ہے، اور اس کے اوپر جو اعمش کے اوپر جو تدلیس کی جرح ہے وہ اس روایت کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، کیونکہ اعمش کی جو تدلیس ہے، کیونکہ اعمش کی جو ثقات ہے وہ ان سب سے زیادہ بڑھ کے ہے، اس لیے تو تدلیس کی وہ جرح کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو سب سے پہلی بات میں یہ بتاتا ہوں، جس راوی کے اوپر تدریس کی جرح ہے، اگر وہ اس کی جو سماع کی تصریح ہے وہ مل جائے تو پھر جو تدریس کی جرح اس کے اوپر وارد ہوتی ہے وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ باطل ہو جاتی ہے، سماع کی تصریح موجود ہو تو۔ عبد الرحمن ابن ابی زیاد جو الحاشمی ہیں، ان سے جو ہے نا وہ متعدد جو ہے نا وہ روایات موجود ہیں کتب کے اندر، یعنی سنن ترمذی کے اندر ایک روایت موجود ہے، اسی طرح مسند کے اندر اس کی 7 روایات ہیں۔ تو عبد الرحمن بن ابی زیاد خود ثقات میں شامل ہیں، مقبول راوی ہیں، ثقہ راوی ہیں، ان کے اوپر کوئی خاص جرح نہیں ہے جس کو نقل کیا جائے یا جس سے ان کی جو ہے نا وہ ثقات کے اوپر یا ان کی روایات کے اوپر تان وارد ہو سکے۔ مدلس جو راوی ہے اس کا اگر سماع جو ہے وہ اس شخص سے ثابت ہو جائے جس سے وہ روایت کرتا ہے تو یہ تدریس کی جرح اس سے مردود ہو جاتی ہے، سب کو پتہ ہے اس کے بارے میں، اور جرح کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو اعمش کا سماع جو ہے وہ جناب عبد الرحمن ابن ابی زیاد الحاشمی سے جو ہے وہ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ان کا سماع ثابت ہے، لیکن اس کے اوپر ایک جو وہ دلیل ہے کہ ابن ابی حاتم نے جو ہے نا وہ اپنی کتاب المراسیل کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو ہے وہ عبد الرحمن سے جو ہے نا وہ روایت تو کرتے ہیں اعمش، لیکن جو ہے نا وہ ان سے بظاہر سماع ثابت نہیں ہوتا، سماع نہیں ہے۔ لیکن ابھی جو عبد الرحمن ہے، کیونکہ عبد الرحمن بہت سارے ہیں، یہ ابھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ عبد الرحمن بن زیاد ہیں وہی ہے جو عبد الرحمن بن زیاد ہیں، یا انہوں نے صرف عبد الرحمن لکھا ہے، ابھی اس سے عبد الرحمن بن زیاد ہیں یا عبد الرحمن کوئی اور ہے، بن سروان ہے، اس طرح اور بہت سارے عبد الرحمن بھی موجود ہیں جن سے جو ہے نا وہ اعمش کی وہ تدریس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اعمش کا سماع جناب عبد الرحمن بن زیاد سے جو ہے نا وہ ثابت ہے، کیونکہ ان کا سماع اس روایت سے ہٹ کے دیگر روایات سے بھی ثابت ہے جن میں اعمش ان عبد الرحمن بن زیاد کا طریق موجود ہے،
جس میں معاویہ بن ابی سفیان نے کہا تھا کہ عمار کو انہوں نے قتل کیا جو ان کو لے کے آئے تھے. یعنی یہ روایت جو ہے یہ تقریباً 7 روایات ہیں اس موضوع کے متعلق جو ہے وہ نقل ہوئی ہیں. 3 روایات جو ہے وہ مسند کے اندر ہیں اور جو ہے وہ عبد الرحمن بن ابی زیاد کی جو دوسری 4 روایات ہیں وہ بھی اسی موضوع کے متعلق جو ہے وہ موجود ہیں. یہ مسند کے اندر ہی روایت موجود ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا ہے اور روایات کا نمبرنگ کے لحاظ سے نام بھی لیا. اچھا، پہلی ہم اس جو بیان کرتے ہیں جو میں روایات بیان کر رہا ہوں، تو سب سے پہلی جو مسند کی روایت احمد بن حنبل کی روایت ہے جو 6499 ہے جو میں نے اوپر بیان کی ہے. تو اس کے علاوہ جو دوسری سند ہے اس کی جس میں اعمش عن عبد الرحمن بن ابی زیاد ہے مسئلہ و نحو، یعنی یہ روایت ہے حدثنا ابو نعیم عن سفیان عن الاعمش عن عبد الرحمن بن ابی زیاد مسئلہ او نحو، یعنی یہ روایت اس سے اگلی روایت ہے 6500. تو جو آگے ایک روایت ہے وہ مرفوع روایت جس کو احمد بن حنبل نے ہی مسند کے اندر نقل کیا، وہ اس طرح کے حدثنا الفضل بن دکین حدثنا سفیان عن الاعمش عن عبد الرحمن بن ابی زیاد عن عبداللہ بن الحارث قال انی لأصیر عبداللہ بن عمر بن العاص ومعاویہ فقال عبداللہ بن عمر لعمر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تقتله الفئة الباغیہ یعنی عمارا فقال عمر لمعاویہ اسمع ما يقول هذا فحدثه فقال نحن قتلناه انما قتله من جاء به. یعنی عبداللہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر بن العاص اور معاویہ کے ساتھ چل رہا تھا کہ تو عبداللہ بن عمر جو عمر بن العاص کا بیٹا ہے انہوں نے اپنے والد عمر سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اسے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یعنی عمار بن یاسر کو. تو اس بار عمر نے معاویہ سے کہا سنو یہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی عمر بن العاص نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے کہا کہ سنو یہ کیا کہہ رہا ہے. پھر اس نے یہ بات معاویہ کو بتائی تو معاویہ نے کیا ہم نے اسے قتل کیا ہے، اسے تو دراصل اس شخص نے قتل کیا جو اسے یہاں لے کے آئے تھے. یعنی یہ روایت مسند کی 6926 نمبر یہ روایت ہے. یعنی ایک روایت 6499 ہے 99 اور یہ جو 6926 نمبر یہ روایت ہے مسند کے اندر. تو اس کے آمش کا یعنی یہ 2 روایات ہوگی طریق کے لحاظ سے کہ ایک روایت کے اندر جو ہے وہ فضل بن دکین اور سفیان ہے وہ آمش سے روایت کرتے ہیں، جبکہ جو دوسری روایت ہم نے پہلے بیان کی ہے وہ ابو معاویہ جو ہے وہ آمش سے اور وہ عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں. یعنی اس کے اندر اور 2-4 محدث جو بڑے بڑے نامی گرامی ہیں، سفیان ثوری ہو گئے یا جو ہے وہ فضل بن دکین ہے، یہ بھی بڑے مشہور محدث ہیں، یعنی یہ بھی روایت کرتے ہیں ان سے. اچھا، ایسے ہی مسند کی جو دوسری روایت ہے 6226 نمبر ہے جو روایت ہے جو ابھی ہم نے بیان کی ہے، ان میں اعمش عن عبد الرحمن کی یہ طریق موجود ہے. تو اس لیے یہ روایت جو ہے وہ متعدد طرق سے ہے. اس کے اندر بڑے مشہور فقہاء ہیں، محدثین ہیں جو اس روایت کو جو ہے وہ نقل کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ روایت صحیح ہے. اس کے اوپر وہ جو ذرا نقل ہوتی ہے کیونکہ اس کے طریق بہت زیادہ ہے اور مطابعات بھی ہیں، شواہدات بھی ہیں، اور جو تقتل الفئة الباغیہ کے الفاظ ہیں یہ دیگر جو صحیح مسلم اور بخاری کے اندر بھی یہ روایات موجود ہے. تو اس لیے یہ روایت اس کے اوپر جو طعن ہے وہ کسی کام کا نہیں. اچھا، ہم آگے بڑھتے ہیں کہ تدریس کا جواب بھی ہم جو ہے وہ دیں گے. اس کو میرا خیال ہے کہ آخر کے اوپر 1-2 ہی قول ہوتے ہیں اس طرح نقل کرنے والے، تو زیادہ وہ ویڈیو لمبی بھی ہم نے نہیں کرنا چاہتے. تو حافظ ابن عبد الرحمن کے جو ترجمہ ہے اس کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن زیاد ویقال ابن ابی زیاد مولا بنی ہاشم ادرک ابن عمر، یعنی عبد الرحمن بن زیاد ہے، یہ ان کو ابن ابی زیاد بھی کہا جاتا ہے. یہ بنی ہاشم کے غلام تھے اور انہوں نے عبداللہ ابن عمر کو درک کیا، ان کا زمانہ پایا. تو یہ فرماتے ہیں کہ روی عن عبداللہ بن حارث بن نوفل عن عبداللہ بن عمر بن العاص حدیث تقتل عمار الفئة الباغیہ وقیل عن عبداللہ بن عمر بن العاص لیس بین احد وقیل عن عبداللہ بن الحارث عن عمر بن العاص وقیل
عن عبداللہ بن حارث عن عبداللہ بن عمرو بن العاص وابی عمرو بن العاص وعن عبد الرحمن بن ابی لیلی، یعنی یہ جو ہے وہ عبداللہ بن حارث سے بھی روایت کرتے ہیں، جو جن کو عبداللہ بن حارث بن نوفل بھی کہا جاتا ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص سے بھی روایت کرتے ہیں، اور یعنی اس کے اندر لئی سبینہ عادر، یعنی کچھ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے، کچھ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن الحارث ہے، یعنی انہوں نے ایک احتمال دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عبد الرحمن بن ابی لیلی سے بھی یہ روایت کرتے ہیں، جو کہ عبد الرحمن بن ابی لیلی اور ان کے والد جو ہے وہ جنگ صفین کے اندر مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا وہ شریک ہوئے تھے۔ تو پھر ان سے جو ہے وہ ابو جعفر داؤد بن ابی اوف جو ہے نا وہ بھی روایت کرتے ہیں، اسی طرح سلمان الاعمش بھی ان سے روایت کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ حافظ مدی نے ان کی تصریح کی، اپنی کتاب جو ہے وہ تہذیب الکمال کے اندر، ہم یہ اسکرین بھی لگائیں گے، یہ حافظ مدی کی کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر بھی وہ تصریح انہوں نے کی ہے، لکھا ہے کہ یہ اعمش نے، امام اعمش نے ان سے روایت کی ہے۔ تو ان کی توثیق موجود ہے۔ قال عثمان بن سعید الدارمی یہ ابن معین سکہ، کہ ابن معین نے کہا کہ سکہ ہے، اسی طرح ذکرہ ابن حبان فی کتاب السکات، یعنی ابن حبان نے اپنی کتاب جو سکہ جن میں سکہ روات حدیث کا ذکر ہے ان کے اندر ان کی توثیق کی ہے۔ اور روی لہ النسائی فی کتاب الخصائص حاضر حدیث الواحد وقد وقال لنا بعلو عنہ، یعنی نسائی نے اپنی کتاب خصائص کے اندر جو ہے وہ ان سے ایک جو ہے وہ عالی سند کے ساتھ ایک حدیث نقل کی ہے، اور پھر آگے وہ حدیث جو ہے وہ نقل کرتے ہیں جو حافظ مدی ہے اپنی کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کے اندر، پوری سند جو ہے وہ وہی روایت جو تقبل فی الباغیہ جو عبداللہ بن عمرو سے ہے، جنگ صفین کے حالات کے اندر جو مسند کے اندر نقل ہوئی ہے، اس کی بھی وہ روایت اس کے اندر لاتے ہیں تہذیب الکمال کے اندر۔ وہ روایت کس طرح؟ اخبرنا بھی ابو الفرج بن قدامہ ابو الغنائم بن علان وعامد بن شیمان قال واخبرنا حنبل بن عبداللہ قال اخبرنا ابو القاسم بن الحسین قال اخبرنا ابو علی بن المذہب قال اخبرنا ابو بکر بن مالک قال حدثنا عبداللہ بن احمد قال حدثنی ابی قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا الاعمش عن عبد الرحمن بن زیاد عن عبداللہ بن حارث قال انی لا اسیر مع معاویہ فی منصرف بن سفین بینہ و بین عمر بن العاص قال فقال عبداللہ بن عمر یا اباہ اما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لعمار ویحق یا ابن سمیہ تقتلک فی الفئۃ الباغیہ فقال عمر لمعاویہ لا تسمعوا ما يقول هذا فقال معاوية لا تزال تعطينا بحنة نحن قتلناه انما قتله الذين جاءوا به رواه من غير وجه عن الاعمش، یعنی یہ جو پوری روایت ہے ابھی اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ کیا ہم بیان کریں گے، اس کا ترجمہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ اچھا، جو آخری بات جو میں نے کی ہے کہ جو آخری بات اس کی میں نے نقل کی ہے اس کے اندر تہذیب الکمال کے اندر کہ رواہ من غیر وجہ عن الاعمش، یعنی یہ روایت اعمش سے مختلف طریق سے مروی ہے، اس بات کو حافظ مدی نے اپنی کتاب تہذیب الکمال کے اندر نقل کیا ہے۔ تو ہم نے بیان کر دی یہ روایت تہذیب الکمال کے اندر بھی رقم 3807 جو جس میں عبد الرحمن بن زیاد کا جو ہے وہ تذکرہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، تو آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی جب ہم اعمش کا ذکر تہذیب الکمال میں پڑھتے ہیں تو وہاں بھی موجود ہے کہ اعمش نے جن سے روایت کی ہے ان میں جو ہے نا وہ حافظ مدی لکھتے ہیں کہ روی عن عبد الرحمن بن سروان العبدی و عبد الرحمن بن زیاد، یعنی عبد الرحمن بن زیاد سے بھی اعمش نے روایت کی ہے اور عبد الرحمن بن سروان سے بھی یہ روایت کی ہے۔ یہ تہذیب الکمال ہے، جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 300 کے اوپر یہ جو ہے نا وہ قول نقل ہے۔ اس پر صرف ایک ابن حبان نے اپنی ابن ابی حاتم نے جو اپنی کتاب المراسیل میں جو لکھا ہے کہ اعمش جو ہے عبد الرحمن سے روایت تو کرتے ہیں،
انہو لم یسمع منہ، لیکن انہوں نے ان سے سنا کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف جو ہے نا وہ ابن ابی حاتم نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ تو یہ روایت تو بظاہر صحیح ہے، کیونکہ اس کے اوپر شعیب الارناؤط نے بھی اس کے اسناد کو صحیح قرار دیا، اسی طرح مولانا ظفر صاحب نے بھی، اسی طرح طبقات کے اندر بھی اس کے رجال صحیح ہیں، سند صحیح ہے۔ تو ابن ابی حاتم نے جو المراسیل کے اندر لکھا ہے نا کہ اعمش عبد الرحمن سے روایت تو کرتے ہیں، انہو لم یسمع منہ، یعنی انہوں نے ان سے سنا نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ایک چھوٹا سا طعن آ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو درک نہیں کیا کہ عبد الرحمن بن زیاد سے اعمش نے روایت کو سنا نہیں ہے۔ تو صرف میں ایک یہ بات کرتا ہوں کہ جو ابن ابی حاتم ہے نا، ان کی جو وفات ہے وہ ہے 348 ہجری کے اندر، جبکہ جو اعمش امام اعمش ہیں وہ ہے 148 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ تو ان کے بیچ میں 179 سال کا جو ہے وہ وقفہ بنتا ہے، 179 سال، یعنی 179 سال ان کے درمیان میں وقفہ بنتا ہے۔ تو ابن ابی حاتم نے جو کتاب المراسیل لکھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اعمش تک یا عبد الرحمن تک اس قول کی کوئی سند نقل نہیں کی۔ المراسیل کے اندر صرف ایک قول نقل کیا ہے کہ انہو لم یسمع منہ، کہ جو ہے وہ انہوں نے ان سے روایت تو کیا لیکن ان کو درک نہیں کیا، یعنی ان سے سماع نہیں کیا۔ تو 179 سال کا یہ جو وقفہ ہے، اس کے اندر اگر ابن ابی حاتم اس قول کے لیے کوئی سند نقل نہیں کرتے تو پھر آپ کس طرح اس بات کو دعویٰ بنا کے کہہ سکتے ہیں کہ اعمش نے امام اعمش جو ہے وہ تدلیس جو ہے نا وہ کرتے ہیں عبد الرحمن سے، مدلس ہیں، اور ان کی ان والی روایت قبول نہیں ہے، جبکہ آپ کے پاس اس قول کی بھی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ روایت تبھی تو آپ کے جو شعیب الارناؤط ہیں یا مولانا ظفر صاحب ہیں، انہوں نے اس روایت کے رجال کو صحیح قرار دیا اور اس روایت کی سند کو بھی صحیح قرار دیا۔ تو ویڈیو لمبی ہو رہی تھوڑی، تو انشاءاللہ کوئی اور ویڈیو لے کے حاضر ہو گئے، اس کے اسکرین بھی ہم ساتھ لگائیں گے کہ یہ روایت صحیح ہے، اور اعمش کی تدلیس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ تدلیس، کیونکہ اعمش سکہ اتنے ہیں کہ ان کی جو تدلیس ہے وہ جو ہے وہ جرا کوئی نہیں ہے، تدلیس والی جرا اتنی وہ اہمیت نہیں ہے اس کی۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ کتاب ہے علوم الحدیث، القواعد فی علوم الحدیث، اس کے اندر جو ہے وہ ابن حجر اسقلانی کا ایک قول ہے طبقات المدلسین میں، فرماتے ہیں کہ دوسرا مرتبہ ان روایات کا ہے کہ ائمہ فن نے ان کی تدلیس کو قبول کیا ہے اور صحیح میں ان کی روایات کو جگہ دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روایات امامت کے مرتبہ پر فاش تھے، اور مزید ان کی مرویات کی کثرت کے مقابلہ میں معنن روایات کی تعداد بہت کم ہے، یا پھر وہ تدلیس میں سکہ راوی سے تدلیس کرتے ہیں جیسے ابن عنیہ، تو ان کی مدلس روایات کو بھی قبول کیا جاتا ہے۔ یعنی تو ابھی دیکھیں عبد الرحمن بن زیاد، اگر آپ اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ جو اعمش ہیں وہ سکہ ہیں اور عبد الرحمن بن زیاد بھی سکہ ہے، تو جو ایک مدلس راوی ہے وہ سکہ سے اگر تدلیس بھی کر رہے تو اس میں جو ہے نا وہ کون سا حرج ہے، کیونکہ وہ دونوں سکات میں سے شامل ہیں اور سکہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ تو اس لیے یہ روایت بظاہر خود بھی صحیح ہے، اور اس کو شعیب الارناؤط جو محقق ہے کتاب المسند کی، انہوں نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور شواہدات کے اندر بھی، مطابعات کے اندر بھی کثرت سے روایات موجود ہیں جو اس موضوع کے متعلق ہیں، جو اس موضوع کو تقویت دیتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس کے اوپر یہ جرا صحیح نہیں، جرا مردود ہے، بالکل جرا اس قابل نہیں کہ اس کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس جرا کو بیان کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈالیں۔ تو دعا ہے خداوند متعال سے، خداوند متعال ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا کے حالات کو اور جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان سب کو اپنی حفاظت میں فرمائے، ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو، طلباء و طلبات کو خداوند متعال اپنی حفاظت میں فرمائے اور امن قائم ہو اس دنیا میں۔ تو اجازت چاہیں گے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔